ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سی دولت عطا فرمائی. اللہ نے اس کو یونیورسل دین، مذہب، کلچر، قانون سب کچھ اللہ نے اس قوم کو عطا فرمایا. مسلمانوں کے پاس جو اس کی اپنی کیپیسٹی اور اپنا جو ریزرو دولت اس کے پاس ہے، اس میں ہر چیز کے اوپر یہ فخر کر سکتا ہے. لیکن اس وقت میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے صرف ایک قرآن عظیم کو آپ سامنے لائیے. قرآن عظیم کے میننگ تو وہ تو ایک سمندر ہے، اللہ جانے اس کا رسول جانے، وہ تو بہت بڑی بات ہے. میننگ کے متعلق میں نہیں کہتا، میننگ جو ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ اس کے متعلق تو 1400 برس ہو گئے اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے، اور بھی ایکسپلینیشن کرتے جائیے، اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. صرف یہ جو ورڈنگ ہے جس کو کہتے ہیں پروننسیشن، اور یہ جو ورڈنگ ہے قرآن عظیم کے، یہ میرے دوست 1400 برس سے دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. آج تک قرآن عظیم کی جو ویڈنگ ہے اور اس کی جو سیٹنگ ہے، اس کا کوئی جواب آج دنیا کے سامنے نہیں ہوا. مثلا دیکھیے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے لفظ کو اس طرح سیٹ کر دیا گیا کہ اگر اس میں سے ایک لفظ اگر نکال دیا جائے تو وہ سیٹنگ خراب ہو جائے گی. ایسی سیٹنگ ہے. اللہ اکبر، 1400 برس ہو گئے. آج ایک شاعر اپنا شعر پیش کرتا ہے، ایک پوائٹ اٹھتا ہے اور وہ اپنی پوائنٹ اور اپنی غزل دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا آ جاتا ہے، پھر کوئی تیسرا پیش کر دیتا ہے، پھر کوئی چوتھا پیش کر دیتا ہے. شاعر کا جواب بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، شعر کا جواب بھی ہو سکتا ہے. ایک بک ایک آدمی لکھتا ہے، دوسرا اس سے اچھا لکھ دیتا ہے. ایک آتھر ایک کتاب لکھتا ہے، دوسرا جو ہے وہ کچھ اور لکھ دیتا ہے. مگر قرآن عظیم نے جو کچھ لکھا، اور قرآن عظیم میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ کا یہ کلام اس قدر عجیب و غریب ہے کہ میرے دوستو 1400 برس ہو گئے. اس کا جواب اور اس کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں تو پیش کرنا امپوسیبل، ناممکن ہے. میرے دوستو اس کی ایک آیت کے مقابلے میں بھی دنیا دوسرا کوئی ورڈ یا کوئی دوسرا سینٹنس آج تک نہیں پیش کر سکی. یہ ہے قرآن عظیم کا معجزہ،
اور یہ ہے قرآن عظیم کا کمال جو ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے بالکل دور ہے. اس بات کی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فلاں شاعر نے کیا لکھا ہو، فلاں نے کیا لکھا ہو، فلاں نے کیا لکھا، لیکن قرآن عظیم میں کیا لکھا گیا اور قرآن عظیم میں لکھنے والے اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ کر کے بھیج دیا، اور یہ سب کچھ کیا ہے اس کے متعلق توجہ نہیں ہوتی. سورہ تکویر کی ہر آیت اور اس کا ہر لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ معجزہ ہے. سبحان اللہ. قیامت کا بیان آپ بار بار سن رہے ہیں، ہر سورت کے اندر تقریباً قیامت کا بیان آپ سن رہے ہیں. یہ تو آپ نے دنیا میں دیکھا کہ ہم لوگ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کیمرے کے ذریعے سے سینری کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مضمون میں اپنی رائٹنگ کے ذریعے کسی سینری کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ میں نے ایسا دیکھا، میں نے ویسا دیکھا، میں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور نکلتے ہوئے دیکھا، اور شام کی سہانی فضا میں نے دیکھی اور صبح کا سہانا ہم نے منظر دیکھا. یہ اس قسم کی رائٹنگ اور اس قسم کی تحریریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس سے سینری کو سامنے لا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن قرآن عظیم کا کمال دیکھیے کہ قیامت کی سینری اور قیامت کے واقعات کو، قیامت کی سٹوری کو اس طرح سے پیش کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آنکھوں کے سامنے قیامت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جو قرآن عظیم کا کمال ہے. قرآن کہتا ہے کہ اذا الشمس کبرت. دیکھیے ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے، مگر اس کے اندر اللہ اکبر معلوم نہیں کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنی اس کے اندر سمو دیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قیامت کو آج دیکھنا چاہے، قیامت تو ہوگی، آئے گی، ہمارا ایمان ہے، لیکن آج اگر کوئی قیامت کو دیکھنا چاہے کہ قیامت کیا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھنا چاہیے. سورہ تکویر میں قیامت کا بیان ہے. فرمایا کہ جب دھوپ لپیٹی جائے، اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے، کیا مطلب؟ یعنی سورج میں لائٹ نہ رہے، سورج میں روشنی نہ رہے. یہ ہے قیامت کا سین کہ جب قیامت آئے گی تو سورج کی جو لائٹ ہے، سن لائٹ، وہ ختم ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، لیکن گرمی زیادہ ہو جائے گی. یہ مت سمجھیے کہ لائٹ اگر ختم ہو جائے گی تو گرمی نہیں ہوگی، نہیں، لائٹ ختم ہوگی لیکن گرمی زیادہ ہو جائے گی. فرمایا کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. اللہ اکبر. سورج کی لائٹ جب ختم ہو جائے، واذا النجوم انکدرت، اور جب یہ تارے جھڑ پڑے، اسٹار جو نظر آتے ہیں آسمان کے اوپر، یہ گرنے لگے. یہ سینریز دیکھیے آپ قیامت کی. سورج کی لائٹ ختم ہو جائے گی، آسمان کے تارے گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ میرے دوستوں چلائے جائیں گے، جیسے ہوا کے ساتھ کلاؤڈ اور بادل میرے دوستوں چلتے ہیں، اس طرح سے یہ پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اللہ اکبر. جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یہ ہے میرے دوستو قیامت کا سین، اور یہ ہے قیامت کا منظر جس کو قرآن مقدس بیان کر رہا ہے. اے انسانوں، حال یہ ہوگا کہ پہاڑ چلائے جائیں گے. ایسا معلوم ہوگا جیسے پہاڑ چل رہے ہیں. اللہ اکبر. اور
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب تھلکی اونٹنیاں چھوٹی پھرے. اونٹ یعنی یہ کیمل، اور تو اس آیت کریمہ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کی گھبراہٹ، لوگوں کی پریشانی، بے قراری ایسی ہوگی کہ اہل عرب اپنی دودھ دینے والی اونٹنیوں سے بے خبر ہو جائیں گے. عرب والے ایسی اونٹنی سے بہت محبت کرتے ہیں جو دودھ دینے والی اونٹنی ہے، جو دودھ دیتی ہے اونٹنی، اس سے عرب لوگ بہت محبت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا اور قیامت کی گھبراہٹ کا حال یہ ہوگا کہ وہ اونٹنی کے جس کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے اس سے عرب لوگ بے خبر ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کو اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ کسی چیز کا خیال نہیں ہوگا. اللہ اکبر. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہ اینیملز، یہ جو جتنے جانور ہیں سب کے سب جمع کیے جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سب کو جمع کی، جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا. جانوروں کو کس لیے جمع کیا جائے گا؟ تاکہ جس جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہے اس کا بدلہ اس کو دلایا جائے. جانوروں کے درمیان انصاف کیا جائے گا، ایک دوسرے سے بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد جانوروں کے درمیان ایک دوسرے کا حق دلانے کے بعد جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، خاک کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور سنیے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سب قیامت کی سینری ہے. قیامت میں کیا ہوگا کیا ہوگا. اور فرمایا کہ اور جب سمندر کیا کیے جائیں، فرمایا گا اور جب سمندر سلگائے جائیں. اللہ اکبر. یہ حال ہوگا کہ سمندر سلگائے جائیں. کیا مطلب؟ یعنی سمندروں کا پانی جل کر جو ہے وہ فنا ہو جائے. سمندر میں آج تو آپ پانی دیکھتے ہیں، لیکن قیامت جب آئے گی تو پانی کے بجائے اس میں آگ ہوگا، آگ، اور یہ تمام کا تمام پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جل جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے خدا کی قہاری کا دن ہوگا، خدا کی جباری کا دن ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوروں کے جوڑ بنے. جانوروں کے جوڑ یعنی ہر کیٹیگری کا جو جانور ہوگا، اور ہر کیٹیگری کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنی کیٹیگری کے ساتھ ملا دیے جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ نیکوں کو نیک کے ساتھ، بروں کو بروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. یا مطلب یہ ہے کہ روح کو جسم سے کنیکشن اس کا کر دیا جائے گا، یعنی ہر آدمی اپنی کیٹیگری کے ساتھ وہاں ہوگا. اچھا اچھا کے ساتھ ہوگا، برا برا کے ساتھ ہوگا. نوریاں مر نوریاں را تالی بند، اور ناریاں مر ناریاں را جالی بند. جو نوری ہے وہ نوریوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور جو جہنمی ہے وہ جہنمیوں کے ساتھ چلے جائیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے گروپ کے ساتھ جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے. قیامت میں میرے دوستوں پوچھا جائے گا ان لڑکیوں سے جن کو عربوں نے زندہ دفن کر دیا. اسلام سے پہلے لڑکیوں کا وجود ناقابل برداشت تھا. کوئی عرب لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری انسلٹ ہے کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہو. وہ سمجھتے تھے جہالت سے کہ ہماری انسلٹ ہے کہ ہماری لڑکیاں دوسروں کے یہاں جائیں.
اس لیے وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ عرب کا پرانا دستور ہے میرے دوستو، کہ اس دستور کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ اسلام سے پہلے عیسائی دنیا، کرسچنزم اس کو ختم نہیں کر سکی، اور سب نے کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے فرمان کے ذریعے، اور یہ آیت جب نازل ہوئی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب وہ دبائی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس خطا پر ماری گئی، تمہیں کس قصور کے اوپر لوگوں نے تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جب یہ آیت عربوں نے سنی تو اس آیت کو سننے کے بعد یہ ہزاروں سال اور سینکڑوں سال کی یہ تباہی جو لڑکیوں کے اوپر تھی، جب عربوں نے یہ آیت سنی تو ان کا دل کانپ گیا، وہ نیچر کی طرف مائل ہو گئے اور لوگوں نے توبہ کی۔ اسلام نے میرے دوستوں عورتوں کو سنبھالا، عورتوں کو عزت دی، عورتوں کی سیفٹی کے لیے اسلام نے کیا کیا کیا، ورنہ اس عورتوں کی کوئی پوزیشن ہی نہیں تھی۔ فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ کس خطا پر ماری گئی، اللہ اکبر، ان سے پوچھا جائے گا تاکہ اس کے دفن کرنے والے کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں نے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندازہ کیجیے اور سنیے۔ ارشاد باری ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ کفار عرب کی وہ ننھی بچیاں جنہیں یہ لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہ سوال ہوگا کہ تجھے کس قصور میں تیرے ماں باپ نے قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، وہ عرض کریں گے اور وہ بتائیں گے، اندازہ کیجئے کہ یہ سب کچھ قیامت کے دن ہوگا اور اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، انصاف ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں، یہ سب قیامت کا سین ہے، نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، دیکھ لو اپنا اپنا نامہ اعمال۔ اس طرح میرے دوستوں کے جنتی جنت کے پاس پہنچ جائیں، نامہ اعمال کھولے جائیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے، اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کی آگ کو اور تیز کر دیا جائے اور بھڑکا دیا جائے، اندازہ کیجیے، اللہ اکبر۔ آسمان کو کھینچ لیا جائے، جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے، اللہ اکبر۔ یہ میرے دوستو قیامت کی تباہی ہوگی، اور یہ قیامت کے اندر یہ بربادی کا حال ہوگا، اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت پاس لائی جائے، جنتی جنت کے پاس پہنچ جائیں گے جیسے مسافر جو ہے وہ اپنے منزل پر گھر پہنچ جاتا ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی گئی، ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا، سارے اعمال اس کو معلوم ہو جائیں گے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔
تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں سیدھے چلیں اور ٹھہر جائیں. اللہ اکبر. اور قسم ہے اس کی جو الٹے پھریں سیدھے چلیں اور جواد الکل سے اور تھم جائیں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ وہ 5 اسٹار اور 5 ستارے ہیں. اس کا نام ہے زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے. یہ جو 5 اسٹار ہیں آسمان میں، ان کا حال یہ ہے کہ کبھی یہ آگے چلتے ہیں اور کبھی یہ پیچھے چلتے ہیں. ان کے چلنے میں فرق ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی یہ آگے ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ پیچھے کو لوٹتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں اور سیدھے چلیں اور پھر ٹھہر جائیں. واللیل اذا عسعس، رات کی جب پیٹھ دے، رات کی قسم. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ ذرا ریسٹ لے، جب وہ دم لے، صبح کی قسم. رات کے آخری حصے اور صبح سے مراد میرے دوستو ہر رات یا سویرا ہے، چونکہ اللہ کے نیک بندے صبح کو روتے دھوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. یہ وقت بھی بڑا پیارا ہے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ صبح کی قسم جب وہ دم لے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ جو پڑھنا ہے وہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت دی، اس لیے ان کا یہ پڑھنا جو ہے وہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے. سبحان اللہ. فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جو قوت والا، مالک عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے. ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کی شان کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو عزت بھی دی ہے، وہ قوت بھی رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر بھی ہیں، اور وہ وہاں سپروائزر بھی ہیں، ان کا حکم مانا جاتا ہے، ٹرسٹی بھی ہیں. یہ تمام شان اور یہ تمام کمال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال عطا فرمایا. اور یہ سب کچھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت اور ان کی خدمت کا ذریعہ ہے، اور خدمت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ عطا فرمایا. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ بڑی شان والے ہیں، بڑے کمال والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا کمال عطا فرمایا ہے، بڑی شان ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے. اور فرمایا کہ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب جو ہیں وہ مجنون نہیں. عرب والے کہتے تھے نہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ مجنون ہے، معاذ اللہ، ان کی عقل جو ہے وہ صحیح نہیں، معاذ اللہ. تو اس کی تردید قرآن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ غلط ہے. وما صاحبکم بمجنون، ارے تمہارے صاحب مجنون نہیں، بلکہ یہ تو تمام دنیا کو عقل دینے کے لیے، تمام دنیا کو عقل سکھانے کے لیے آئے. عزیزو اور دوستو، پوری سورت کو غور سے پڑھو، ایک ایک لفظ کا ترجمہ سمجھو، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کرو کہ جس آدمی نے اس سورت کو پڑھ لیا
تو وہ قیامت کو آج دیکھ سکتا ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے معنی پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام بلیم اور الزام جو مکے والوں کی طرف سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لگائے گئے. کسی نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، کسی نے کہا معاذ اللہ کہ آپ مجنون ہیں، کسی نے کہا کہ آپ ادھر ادھر کی بات کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوزیشن کو اللہ نے صاف کیا اور فرمایا کہ وما صاحبکم بمجنون. اے نبی پر الزام لگانے والوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے صاحب جو ہیں وہ مجنون نہیں ہیں. مجنون ہونا اور پاگل ہونا یہ تو دوسرے آدمیوں کا کام ہے. نبی تو اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں سے پاک ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا. یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں آسمان کے ایسٹ سائڈ اور مشرقی کنارے پر جبریل امین کو اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا. جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھنا، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں. اور فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. آپ ذرا سوچیے اور اندازہ کیجیے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو جب حضور غیب جانیں گے نہیں تو بتائیں گے کیا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، جبھی تو قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. بخیل اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہو پھر وہ نہ دے. ایک آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کیا بخیل ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہو اور پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے تو وہ بخیل ہے. تو قرآن کا یہ کہنا کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسین چیزوں کا علم دیا. آپ کی نگاہ نبوت سے نہ ایسٹ چھپ سکا نہ ویسٹ چھپ سکا. جدھر آپ نظر اٹھاتے ہیں اور توجہ فرماتے ہیں وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آج کل میرے دوستو یہ علم غیب وغیرہ کی چیزیں جو آج
کی دنیا ہے، یہ سائنس اور ایٹمک ورلڈ میں یہ سب چیزیں جو ہیں بہت عام ہو گئی ہیں. یہ تو عام آدمیوں کو، کافروں کو اور مشرکوں کو بھی میرے دوستو یہ زمین پر بیٹھ کر وہ آسمان کی بات کرتے ہیں، چاند اور تاروں کی بات کرتے ہیں. تو پھر نبی کی شان تو پھر نبی کی شان ہے، اور وہ بھی نبی الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا پوچھنا. اللہ سبحان اللہ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور قرآن شیطان مردود کا پڑھا ہوا نہیں ہے. کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کوئی آدمی، کوئی شیطان یا کوئی جن آتا ہے اور حضور کو پڑھ کر کے اور بتا دیتا ہے، اور پھر حضور ہم کو بتا دیتے ہیں. چونکہ قرآن کا جواب ان کے پاس نہ تھا تو وہ بیکی بیکی باتیں کیا کرتے تھے. قرآن نے ان کو وارننگ دی اور کہا کہ یہ تو خدا کا کلام ہے، یہ کسی شیطان کا یا اس کا یہ پڑھا ہوا کس طرح ہو سکتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جاتے ہو. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری کائنات کے لیے نصیحت ہے، مگر اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرے. لمن شاء منکم من یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے. جو سیدھا ہونا چاہے تو پھر وہ میرے دوست تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو آدمی سیدھا ہونا ہی نہ چاہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے. دوا سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب بیمار اس کو استعمال بھی کرے، اور اگر کوئی دوا ہی استعمال نہ کرے تو پھر اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ، وہ اللہ جو سارے جہان کا رب ہے. یعنی تم رب کے چاہے بغیر کچھ چاہ نہیں سکتے. تمہارا ارادہ اور چاہنا رب کے ارادے کے تابع ہے. مطلب یہ کہ جو رب چاہے گا تو وہ پھر اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندے چاہیں گے. اس آیت کریمہ کی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ ہی سورہ تکویر ختم ہو گئی.